اس شہادت والے جو سچویشن کو کبھی بھی حادثہ نہ سمجھیں. حادثہ وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلیں اور یکایک کوئی حادثہ درپیش آ جائے، خدا نخواستہ آپ کی گاڑی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جائے یا کسی بھی انداز میں کوئی فوری طور پہ یکایک جو چیز ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں حادثہ. اور ایک ہوتا ہے واقعہ. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظیم شہادت کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے. یہ باضابطہ طور پہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا. یہ واقعہ ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ واضح ارشاد فرمایا ہے اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پھر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ ان آیات کریمہ کے اندر ایک ایسا بیک گراؤنڈ رکھا ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ جس کے پس منظر کے ساتھ اگر آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے تو آپ کو سیدنا امام حسین کی ذات سمجھ میں آئے گی. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو یہ کہ جب سے کائنات شروع ہوئی ہے ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے گروہ رکھے ہیں. آپ اس کو ایک الگ نظریے سے جو کہ حقیقی نظریہ ہے، جو کہ مقصد تھا، جو کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملات سے گزارنے کا باضابطہ ایک پلان تھا، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ کوئی حادثہ نہیں تھا کہ یکایک ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ پیدا فرمائے. ایک ہے صراط مستقیم کا راستہ، ایک ہے اللہ کا راستہ، ایک ہے انصاف کا راستہ، ایک ہے اسلام کا راستہ. اور اسلام کی پہچان سب سے پہلے ظاہری طور پہ جو بنتے ہیں وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کے مقابل جو گمراہی کا راستہ، تاریکیوں کا راستہ، ظلمتوں کا راستہ اور اللہ کے غداروں کا راستہ، اس کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ ابلیس کو، لعین کو، مردود کو، شیطان کو. تو معلوم یہ ہوا کہ حق و صداقت کی نشانی حضرت آدم اور اس کے برعکس ابلیس شیطان اللہ کے غداروں کی نشانی، ظلم کی نشانی شیطان ہے. اب یہ فتنہ پنپا ہی نہیں تھا، تمام توحید پرست تھے، اللہ ہی کے ماننے والے تھے. آگے آگے جو دنیا بڑھتے گئی، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروگرام میں ساری باتیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوٹ ہی اس لیے دی کہ تو کر کیا کر سکتا ہے، لیکن میرے جو بندگان خاص ہیں وہ تیرے چکروی میں نہیں آئیں گے، طاقت تو تجھے دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا مالک ہے. آپ دیکھیے اپنے عدو کو بھی طاقت دے رہا ہے. لوگ بحث کر رہے ہیں کہ محبوب کو طاقت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. جو خدا کا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، بول رہا ہے خدا میں دشمنی کروں گا، تیری راہ سے دشمنی کروں گا. فرمایا تجھے بھی طاقت، اور ایسی طاقت کہ بندگان خدا کے رگو پے میں وہ گزر جائے گا، ایسی طاقت اسے دے رہا ہے. ذہن و گمان کے اندر گھس جائے گا، ایسی طاقت اسے دے رہا ہے. ابھی اس میں ہی پریشان ہے. رسول اللہ کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کی؟ نبی کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کی؟ اہل بیت کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کی؟
ابھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا کھلا اپنے عدو کو، اپنے دشمن کو طاقت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تو پھر اپنے محبوب حضرت آدم کو بھی تو طاقت عطا فرمائی، کیونکہ حق و صداقت کی نشانی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور گمراہی اور ظلم کی نشانی شیطان ہے۔ حضرات گرامی، آگے جب دنیا بڑھتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب شیطان نے وسوسہ شروع کیا، اب اس نے شرک شوشہ چھوڑا لوگوں کے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کو باغی بنانے کی کوشش کی، اور حتی الامکان وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہوتا رہا۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد آپ کی کشتی نجات میں صرف 70-72 لوگ سوار ہوئے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد یہ عالم، آپ اندازہ تو لگائیے کہ کس قدر شیطان لعین بھی اپنے کام میں مصروف اور مشغول ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہ بنائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، نیکی کا پیکر بنایا، جد الانبیاء بنایا، اور تمام عالمین کی امامت عطا فرما دی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی نشانی حضرت ابراہیم، اور ظلمت و گمراہی کی نشانی، ظلم و بربریت کی نشانی، کفر کی نشانی، ضلالت کی نشانی نمرود کو بنایا۔ اسی طریقے ہمیشہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ کار قائم فرمایا ہے، اور ہمیشہ یہ جاری و ساری رہا ہے۔ اب آگے آپ چلیے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اسلام کی نشانی بنایا، حق و صداقت کی نشانی بنایا، شرافت کی نشانی بنایا۔ اسی طریقے سے ظلمت و گمراہی کی، ظلم کی، بربریت کی نشانی فرعون کو بنا دیا۔ 2 گروہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام کائنات کا سردار بنایا، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ہی تو یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہے تو جہان ہے۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسلام کی نشانی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر عدم بنا کر بھیجا، ساتھ ہی ساتھ گمراہی اور بربریت اور ضلالت اور ذلت اور تاریکی کی نشانی ابو جہل کو بنایا، ابو لہب کو بنایا۔ یہ گروہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اسی طریقے سے اب سیدنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ ہے کوئی بیعت کرنے کے لیے، اب بیعت جب کرنے کی بات آئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت جب حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے قرابت داروں سے، اب قریش سے بیعت لیں، یہ بیعت کا جو طریقہ ہے یہ بھی بڑا قدیم ہے۔ یہ جو بزرگان دین کے ہاتھ پہ بیعت دی جاتی ہے، بیعت در حقیقت میں کیا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا، عہد و پیمان کرنا، اور ان کے ساتھ وعدہ کرنا کہ اب میں انشاءاللہ تعالی اپنے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کروں گا کہ میں 5 گانا نماز ادا کروں گا، میں اچھائیوں پہ ہمیشہ گامزن رہوں گا، برائی سے دور رہوں گا، تمام برے معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لوں گا، اور اللہ کی راہ پہ چلتا رہوں گا، رسول پاک کی محبت کو ہمیشہ اپنے سینے میں راسخ رکھوں گا، اہل بیت کی محبت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھوں گا، صحابہ کرام کی پیروی کروں گا، اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے بیعت اصل جو اولیاء کے پاس یا صوفیاء کے پاس یا ان کے جانشینوں کے پاس، جو پیروں کے پاس جو بیعت ہوتی ہے، یہ رسول پاک کے صدقے میں یہی سلسلہ ہے۔ اب جو بیعت کا مطالبہ کیا گیا، جب دسترخوان پہ رسول پاک نے اعلان فرمایا تو معاملہ یہ تھا کہ کوئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا سنا کر چلا گیا، کوئی رسول پاک کا مذاق اڑاتے ہوئے چلا گیا، اللہ تعالیٰ، اور یہ حکم الہی سے تھا۔ اب ان حالات کے اندر آپ اندازہ تو لگائیے، ایک 13 سال کے نحیف و ناتوان ایک شہزادے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہونا، فکر نہ کرنا، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ بیعت سے مراد کیا؟ وعدہ کرنا، عہد و پیمان کرنا،
قربانی کا وعدہ کر لینا کہ ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دوں گا، آپ سے میں نے بیعت کر لی ہے۔ اور وہ ذات گرامی جو بظاہر بڑے ناتواں، بڑے کمزور معلوم ہو رہے تھے، عمر شریفہ کی کیا تھی؟ 13 سال، انہیں سارا زمانہ اسد اللہ الغالب کے نام سے جانتا ہے، امام المشارق والمغارب کے نام سے جانتا ہے، زوج البتول کے نام سے جانتا ہے، اور ابن عم رسول کے نام سے جانتا ہے، امیر المؤمنین کے نام سے جانتا ہے، امام الاولیاء کے نام سے جانتا ہے، ابی الحسن کے نام سے جانتا ہے، حیدر کرار کے نام سے جانتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کے نام سے جانتے ہیں، اخی رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کہ جس نے رسول پاک کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کر لی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عہد و پیمان، یہ جو بیعت کی گئی ہے، یہ جو وعدہ وفا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا ہے، اس کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیسے نبھایا؟ یہ جو بیعت کی ہے، اب اس کو کبھی ہجرت میں رسول پاک کا ساتھ دے کر نبھایا، کبھی موت کے بستر پہ ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں اپنے آپ کو رسول پاک کی جگہ پر لٹا کر ظاہر کر دیا، کبھی احد کے اندر رسول پاک کے علم کو بلند کرتے ہوئے اس بیعت کا اظہار فرمایا، کبھی خندق میں اظہار فرمایا، کبھی خیبر میں اظہار فرمایا، کبھی جنگ حنین میں اظہار فرمایا۔ ہر جگہ حضرت سیدنا مولا علی ہر جگہ اپنی بیعت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس کے اندر وفا کر رہا ہوں۔ جنگ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے، اور وہ بھی کیسے؟ یہ تو بات محدثین مفسرین نے اس کو لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد عطا فرمائی تھی فرشتوں کے ذریعے، عالمی کوئی ریشیو کا کوئی میچ ہی نہیں تھا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں 10 بدعا ہوتے ہوئے عرض کیا تھا کہ یا اللہ کہ اتنے ہی ہیں 313، اگر یہ آج مٹ جائے تو مولا کریم اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مولا کریم اب تیری مدد درکار ہے، تو دستگیری فرما۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اب ان حالات کے اندر بھی 70 کافر مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح یابی حاصل ہوئی۔ مور دین 70% کفار کو حضرت علی نے اپنی ذوالفقار سے گرایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عہد و پیمان تھا، یہ وفات ہو رہی تھی بیعت کی، سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین کے کربلا کا واقعہ کوئی حادثہ نہیں ہے، واقعہ ہے، یہ سٹوری ہے سبق حاصل کرنے کے لیے رہتی دنیا تک، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب سرکار سیدنا مولا کائنات نے ہر جگہ ہر طریقے سے اپنی بیعت کے وفا کا اظہار فرمایا، ہر جگہ ہر طریقے سے۔ اس کے بعد خود عالم یہ ہوا کہ آپ نے بھی جام شہادت کی۔ اب یہاں پہ بات نہیں تھمی، بلکہ وہ بیعت صرف علی کی بیعت نہیں تھی، بلکہ علی نے بظاہر یہ اظہار فرمایا کہ صرف علی کی ذات تک نہیں ہے، بلکہ علی کی تمام آنے والی نسلیں بھی اسی بیعت پر وفا کرتی رہیں گی، ہر طریقے سے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ وہ کسی کی ایسے ویسوں کی اولاد نہیں، بلکہ علی کی اولاد۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جذبے کو ٹیسٹ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا، اور وہ بھی کیسے والد؟ آپ نے ایسا نہیں کہا کہ اے اسماعیل اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں اللہ کی راہ میں۔ اچھا بات یہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی بے دین ہے، دین سے ہٹے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کیسے؟ بات دراصل یہ ہے انہیں کریٹر ہے، انہیں ہمارا پیدا کرنے والا ہے، انہیں ہمارا بنانے والا ہے، اس کو حق ہے جو چاہے تو کرے، قربان کروا دے، جلا دے، 50,000 سال تک زندگی دے دے، حیات جاویدانہ دے دے، خبروں میں جانے کے بعد بھی زندگی دے دے، یا پھر پیدا ہوتے ہی مار ڈالے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ ذبح کروائے نہ کروائے وہ حاکم ہے ہمارا، وہ ہمارا کریٹر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنی مرضی ظاہر فرمائی۔ حضرت ابراہیم آئے اور حضرت اسماعیل کے پاس آ کر یہ نہیں کہا کہ چلو بیٹا قربان ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بار بار یہ
خواب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت اسماعیل اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے فرمایا بابا جان آپ کر گزریے، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کی پابجائی کے اندر آپ مجھے قربان کر دیجئے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والی جماعت میں مجھے پائیں گے۔ یہ ہوتا ہے بیٹا، یہ ہوتا ہے اولاد۔ آج اولاد کا حال کیا ہو گیا؟ آج باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے 5 منٹ بات کر لے، بیٹا تو ماننے کے لیے تیار نہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا نام ہے؟ باپ بیٹے سے فکر مند ہے کہ آخر کیا بات ہو گئی، تو روٹ کے میرے گھر کو چھوڑ کر چلا گیا، نئے گھر میں چلا گیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں تیرے قدم تک چوم لیتا ہوں۔ اور بیٹے کی بے غیرتی، اللہ اکبر، یہ خدا کی لعنت نہیں تو اور کیا ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے you don't have to do this, don't make it a scene۔ یہ اولاد کا عالم ہے۔ اور پھر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، عمرے پہ بھی جانے پیسہ جمع کرتے ہیں۔ ارے جو باپ کو راضی نہ کر سکے، ماں کو راضی نہ کر سکے، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو سکے گا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کی دعا قبول کرتا ہوں تو وہ والدین کی دعا قبول کرتا ہوں ان کی اولاد کے حق میں۔ پیر کی دعا قبول کرتے اللہ نہیں فرمایا، یقیناً یہ ہے خانخواہ، لیکن پیروں کی دعا قبول کرتے بلکہ قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا۔ ہمارا گمان اچھا ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا گمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن نص نہیں ہے اس کے لیے، نص ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر نص کسی چیز کے لیے ہے تو اپنے والدین کی دعا ان کی اولادوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی میرا نبی کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور یہ حضرت اسماعیل ہے کہ حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اچھا پھر جب مینا کے میدان میں گئے، وہاں جانے کے بعد اب قربانی کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا یہ قربانی کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی بھی ہو جائے اور اس کا اجر بھی آپ کو نہ ملے، مقصد بھی پورا نہ ہو کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں شفقت جاگ جائے باپ ہونے کی وجہ سے تو پھر کیا کرے؟ تو کہا آپ میرے ہاتھ اور پیر بند دیجئے تاکہ میں ساکت رہوں، خاموش رہوں اور ہلو جلو نہیں، اور میں آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے نہ دیکھیں، اور بس میری گردن پہ خنجر چلا دیں۔ اب یہ جذبہ ایمانی کو دیکھنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرما دیا، جنت سے دمبے کو بھیج دیا، جانور آ گیا، حضرت اسماعیل کو جگہ سے ہٹا دیا گیا اور جانور ذبح ہو گیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے پٹی آنکھوں سے نکالی تو دیکھتے کیا ہے کہ اسماعیل بازو کھڑے ہوئے ہیں اور دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تک روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے چاقو کو زور سے پتھر پہ پھینک مارا اور کہا کہ تو نے میری اتباع نہیں کی، کہ میں نے جس مقصد سے تجھے تھاما تھا اللہ کی مرضی کو ادا کرنے کے لیے، تو نے مجھے اس کام سے رکا دیا۔ تو پھر اس خنجر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی کہ مجھے اللہ ہی کے حکم سے ان پہ نہیں چلنے کا حکم دیا گیا اور دمبے پہ چلنے کا مجھے حکم دے دیا گیا، یہ اللہ ہی کی مرضی سے تھا۔ اچھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ دے دیا ذبیحے کا عظیم۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قربانی جو تھی وہ کسی بھی اعتبار سے، چونکہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے اور پیغمبر تو اور اعلیٰ و ارفع ہے، وہ ہر طریقے سے افضل ہے، تو جانور کا تو یہاں پہ کوئی معاملہ ہی نہیں، تو یہ ایک انفرادی قربانی کا ٹیسٹ تھا۔ لیکن اسلام کی سربلندی کی خاطر اور مسلمانوں کو رہتی دنیا کے تک ظلم کے سامنے حق کی آواز کے ساتھ سینہ سپر ہو کر ڈٹ جانے کی جو ایک بہترین مثال مزید دینی تھی، وہ ایک جماعت کی قربانی کے ذریعے بھی دینی تھی۔ یہ تو ایک انفرادی قربانی تھی اور اس کے پیچھے بھی مشیت الہیہ پوشیدہ تھی۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے گلے پہ چاقو چل جاتا، جو کہ چل ہی نہیں سکتا تھا، وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی علماء نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ جیسا میں نے ابھی شعر میں عرض کیا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔
اب رسول پاک کو تو آنا تھا، انہی کی صلب سے آنا تھا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروگرام فرما لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا ہے۔ اب حضرت اسماعیل پہ اگر گلے پہ چاقو چل جاتا تو پھر یہ معاملہ کیسے ہوتا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ٹیسٹ تھا، وہ کام تو ہونا نہیں تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے صلب سے آپ ہی کی اولاد میں تو رسول پاک کو پیدا کیا گیا، اور اسی پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب تجھے بنانا مقصد نہ ہوتا تو ایک کائنات کی تخلیق نہ کرتا۔ عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ اب ایک اجتماعی قربانی یہ پینڈنگ تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان نبوت ہی میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتخاب فرمایا امام حسین کی شکل میں۔ حسین کون؟ آپ اندازہ لگائیے، امام حسین کو تیار کیا گیا ہے یہ معاملات سے جوجنے کے لیے۔ ویسے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سارے باتیں تھیں، رسول پاک نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، میں نے جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا، آپ شان اور فضیلت تو دیکھو، آپ حضرت امام حسین کے فضائل بھی ہے اور مصائب بھی ہے، دونوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوری رہتی دنیا تک اور جب سے دنیا شروع ہوئی ہے تب سے آج تک پوری روئے زمین کے اوپر کسی کی ذات پہ اتنے آنسو نہیں بہے ہیں جتنے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر بہ رہے ہیں، اور بہتے آئے ہیں اور بہتے رہیں گے۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر، ارے رسالت، یا رسول اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی یکایک ہے، یہ ایک حادثہ ہے یا یہ ایک واقعہ ہے؟ یہ ایک واقعے کے تحت ہے کہ پوری کائنات کے اندر، پوری ہیومن لائف کی ہسٹری میں قیامت تک اور آدم سے لے کر آج تک کبھی کسی کی ذات کے لیے، ان کی قربانی کے لیے اتنے آنسو نہیں بہے جو امام حسین کی قربانی پہ بہے گئے۔ حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام ہے، کوئی معمولی ذات کا نام ہے؟ آپ اندازہ تو لگائیے۔ یہ جو گروہ میں نے آپ سے عرض کیے ہیں جو فرعون اور موسیٰ تک پہنچے ہیں، رسول پاک اور ابو جہل اور ابو لہب تک پہنچے ہیں، اسی طریقے سے اب وہ دو گروہ کے اگر امام کی تلاش کی جائے تو حق و صداقت، توحید و رسالت اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کے محافظ کی نشانی امام حسین کی ذات ہے۔ بربریت، ظلم، کفر، مکاری، جھوٹ، ہر قسم کی برائی کی نشانی یزید پلید ہے۔ عزیزان محترم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کا انتخاب فرمایا رسول پاک کی اولاد میں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم یہ ہوتا کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں ہوتے، طویل سجدہ فرما دیتے، تو صحابہ کرام فکر مند ہو جاتے کہ کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم معاذ اللہ کی طبیعت ناساز تو نہیں ہو گئی، یا آخر کیا بات ہو گئی؟ اور جب سجدے سے اٹھ جاتے، نماز مکمل ہو جاتی، تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ بات کیا تھی؟ کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ اللہ کی طرف سے کوئی کلام آ گیا تھا کہ اتنا طویل آپ نے سجدہ فرما لیا، اتنا طویل ذکر فرما لیا؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بات وہ نہیں تھی، بات دراصل یہ تھی کہ حسن اور حسین میری پیٹھ پہ آ کے سواری کر رہے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، رسول کی ذات ہے، سجدے میں ہے، خدا کی عبادت میں بھی سب سے افضل عمل کے اندر سجدے میں حسن و حسین آ گئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں میں نے سوچا کہ میرے جلدی اٹھ جانے سے کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ نماز ہے، نماز میں سجدہ ہے، سجدے میں بھی حسن و حسین کا خیال، اور جب وہ دل بھر کے کھیل کے دل بھر گیا نانا جان کی پشت سے، جب اتر گئے تو آپ سجدے سے اٹھ گئے۔ عزیزان محترم، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم شہزادگان کو پکڑتے ہیں، تھامتے ہیں، امام حسین کے قدم ہیں، اور رسول پاک کا جسم اطہر ہے، وہ جسم اطہر جس کے تعلق سے تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ کائنات کے اندر جو افضل ترین حصہ ہے وہ حصہ ہے جو رسول پاک کے جسد مبارک کو چھو رہا ہے۔ جو مٹی رسول پاک کے جسد کو چھو رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اس جسم نازنین کے اوپر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے شہزادگان کو چڑھا رہے ہیں۔
وہ جسم مبارکہ، آپ اندازہ تو لگائیے کہ جس سے کوئی چھو جائے تو وہ مٹی کا ٹکڑا، وہ زمین کا خطہ عرش سے افضل ہو جائے، وہاں پہ کہہ رہے ہیں حسین قدم رکھو، پیر رکھو، چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، کبھی پنڈلی پہ ہیں، کبھی گھٹنے پہ ہیں، کبھی پیٹ کی طرف ہے، کبھی چھاتی کی طرف ہے، کبھی دل مبارک ہے، اور قدم حسین کا ہے، اور پھر کاندھے پہ سوار کر لیا۔ یہ محبت، یہ شفقت امام حسین امام حسن کے ساتھ ہے۔ عرب کے اندر بچوں کو گود میں اٹھانا بڑی شرمندگی کی بات تھی۔ اس عالم کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک الگ ہی طریقہ اختیار فرمایا، کاندھوں میں بٹھا لیا اور صحابہ کرام کے سامنے نکل گئے۔ اصحاب کرام سے ذکر ہو کے رہ گئے کہ کیا ہو گیا یا رسول اللہ، اب بچوں کو کاندھے پہ، تو محبت کا اظہار۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ جو مٹی کا ٹکڑا، جو مٹی کا حصہ قدم سے لگ جائے وہ عرش سے افضل ہو جائے، اور جو شہزادگان آپ کے کاندھے پہ سواری کرتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے حدیث شریفہ ارشاد فرمائی ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں یاد سے سکھاؤ۔ حکم ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، یاد سے سکھاؤ۔ 3 چیزیں اپنی اولادوں کو سکھانا، ایک ہے حب نبی کی، تمہارے نبی کی محبت، کیونکہ سارا دار و مدار رسول پاک کی ذات ہے نا۔ پھر رسول پاک سے اگر محبت ہوگی تو دین سمجھ میں آئے گا، نہیں تو اللہ کی توحید کیسے سمجھ میں آئے گی، قرآن مجید کیسا سمجھ میں آئے گا۔ رسول پاک کی ذات سے محبت، پھر ارشاد فرمایا وہ حب اہل بیت، میرے اہل بیت کی محبت، تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائے، تمہارے دل خدا کی رضا سے نرم ہو جائیں اور خشیت الہی اس میں راسخ ہو جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وہ تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کی تعلیم دو، مطالب کے ساتھ دو، ترجمے کے ساتھ دو، تفسیر کے ساتھ دو، چاہے وہ انگریزی جانتے ہوں یا گجراتی جانتے ہوں یا ہندی جانتے ہوں یا پنجابی جانتے ہوں یا انگلش جانتے ہوں یا اردو جانتے ہوں، ان کو اس لینگویج کے اندر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھاؤ۔ اور یہ تم پہ لازم ہے کہ ترجمہ جب پڑھاؤ تو خوش عقیدہ لوگوں کی کتابوں سے پڑھاؤ۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، دشواری ہے، تو خدا را گوگل سرچ پہ مت جائیے، کہیں پریشان مت ہوئیے، آپ AIS کے نمائندوں سے رابطہ قائم کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ کون سا ترجمہ اور کون سی تفسیر آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ترجمہ، کوئی بھی تفسیر آپ پکڑیں گے تو یہ سب تو دعوے دار ہیں قرآن ہی کو پڑھنے کے، قادیانی بھی تو دعوے دار ہیں قرآن ہی کو پڑھنے کے، تمام بدعقیدہ دعوے دار ہیں قرآن ہی کو پڑھنے کے، لیکن اپنا ایجنڈا اس میں ٹھوس دیتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی اس کے اندر لا دیتے ہیں۔ تو اس سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ پیغام ہے آپ تک پہنچانے کی۔ عزیزان محترم، اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، آخر معلوم ہوا کہ حق و صداقت کی ایک نشانی ہے، ظلم و بربریت کی ایک نشانی ہے، یہ 2 گروہ ہیں۔ اب سیدنا مولا کائنات نے بیعت فرمائی، اس بیعت کی پابجائی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی، بلکہ اپنی آنے والی تمام نسلوں تک وہ بیعت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جن آیات کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ مشرف کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیزان محترم، اندازہ تو لگائیے کون کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سب فانی ہیں، ہم فنا ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، مٹ جانے والے ہیں، ان سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بات سمجھتے ہیں؟ خدا باقی ہے، وہ باقی ہم فانی سے کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم کتنا ذکر کر سکتے ہیں؟ 25 سال، 50 سال، 100 سال، ختم، زندگی ختم، 120 سال۔ اور وہ جو باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ فرما رہا ہے میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیسے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کے ذکر کے علم کو بلند فرمایا، اب رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کے ذکر کو بلند فرمایا۔ کیا یہ بات حق و صداقت کے ترازو کے اوپر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حسین نے خدا کا ذکر کیا، کربلا کے اندر ذکر کا اعلان کیا، ذکر کا پرچم لہرایا، اب رہتی دنیا تک حسین کا ذکر جاری ہے۔ بظاہر تو شکست خوردہ تھے،
شکست کھا گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند فرما دیا کہ اب آج 1400 سال سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک کیا جاتا رہے گا، اور روز قیامت ان کی شہزادگی کا اظہار بھی کیا جائے گا۔ فرما دیا گیا کہ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی والا مقام ہے اس کی سرداری انہی کو دے دی چکا، وہاں کی سرداری بھی انہی کے حوالے۔ یہ مقام حسن و حسین کا ہے۔ اس کے بعد خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے، آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد مانگو۔ اور صبر جو ہے کوئی مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر کسی مجبوری کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دینا، اور اپنے عقیدہ حقہ کے نشر و اشاعت کے لیے، اپنے عقیدہ حقہ کے نشر و اشاعت کے لیے اگر تمہارے جسم کا ریزہ ریزہ پارا پارا بھی کر دیا جائے تو چٹان کی طرح اپنے حق و صداقت کی آواز کو چھوڑنا نہیں، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا باطل کے ساتھ، بلکہ چٹان کی طرح کھڑے ہو جانا، یہ صبر کا نام ہے۔ صبر کوئی مجبوری کا نام نہیں ہے کہ مجبوری میں صبر کرو، صبر اس بات کا نام ہے کہ حق و صداقت کی خاطر، اپنے عقیدہ حقہ کے نشر و اشاعت کی خاطر چٹان کی طرح کھڑے ہو جانا ظلم کے سامنے، یہ صبر کا نام ہے۔ اور پھر نماز کے ذریعے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے عالم کے اندر بھی، کرب و بلا کے اندر 72 نفوس قدسیہ ہے، کٹے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ان حالت کے اندر بھی حضرت امام حسین نے اپنی نماز کو ضائع نہ ہونے دیا، قضا نہیں فرمائی، نماز وقت پہ ادا فرمائی۔ اب اندازہ تو لگائیے، یہ نشانی ہے اسلام کی حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں ان کو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، اللہ اکبر، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ وہ جو تمام طریقہ کار ہے نا آزمائشوں کے، حضرت آدم سے ایک آزمائش لی گئی، حضرت نوح سے لی گئی، حضرت عیسیٰ سے لی گئی، حضرت موسیٰ سے لی گئی، حضرت یعقوب و یوسف سے لی گئی، حضرت زکریا سے لی گئی، حضرت الیاس سے لی گئی، ہر طریقے کے تمام تر جو آزمائشوں کے طریقہ کار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نبی سے ہجرت کی آزمائش لی گئی تو پھر ان کی اولادوں کو محفوظ رکھا، کسی کی اولادوں کی قربانی لی گئی تو پھر ان کو خوف سے محفوظ رکھا، کسی سے خوف کی آزمائش لی گئی تو ان کے مال و متاع کو محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر، یہ آخر کیسی آزمائش ہے کہ کائنات میں جتنی آزمائشیں تمام انبیاء علیہ السلام سے ورائٹیز میں لی گئی، وہ سب کا مجموعہ امام حسین سے اکجا ہو کر اس کا مجموعہ بنا کر کربلا کے اندر پیش کر دیا گیا۔ تمام آزمائشوں کا، یعنی نہ مال و متاع چھٹا، نہ اولاد چھٹی، نہ خوف چھٹا، نہ سرمایہ چھٹا، نہ ہجرت چھٹی، ہر قسم کی آزمائش حضرت امام حسین سے لی گئی۔ کیوں؟ جانشین رسول، جانشین پیغمبر ہے، رسول اعظم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، اور یہ ایک واقعہ ہے، یہ ہونا تھا۔ سرکار پاک نے تو خود فرما دیا تھا، پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے پاس ابھی آئے ہیں فرشتے، انہوں نے مجھے مٹی بھی دے دی کرب و بلا کی، اور بتا دیا گیا ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے محبوب نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ اس پہ سے یہ مصیبت کو ٹال دے۔ دعا فرما دیتے تو ارے رسول نے تو فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنے لگے۔ کیوں دعا نہیں فرمائی؟ تو اس کے پیچھے یہ پروگرام پوشیدہ تھا، رسول کے جانشین ہے نا، تو مثال بھی تو پوری کائنات میں ویسی دینی تھی، یہ انہی کی تو شان تھی، اور کون دیتا؟ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ آتی حسین صبر، حسین کو صبر عطا فرمانا، صبر عطا فرمانا، مصیبت کو ٹال نہ دینا، صبر عطا فرمانا، یعنی استقامت
کہ ایک چٹان بنا دینا حسین کو. عزیزان محترم، اب تمام تر وہ جو مسائب، پریشانیاں، فضائل بھی ہیں، مسائب بھی ہیں، تمام تر آزمائشیں جب حسین سے لے لیا گیا تو پھر حضرت امام حسین کی طرف اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پہ مصیبت آ جائے اللہ اکبر تو پھر وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. اور یہی ہوا. آپ اندازہ تو لگائیے، شہزادگان رسول ہیں، رسول پاک کے دل کا ٹکڑا ہے. رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، اور متواتر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. حسین مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی. حسین مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن میں حسین سے ہوں، یہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی؟ میں حسین سے ہوں، یہ بات آخر کیسے سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا، نے فرمایا کہ در حقیقت میں یہی تو بات بتانی تھی کہ اسلام کو بچا کر یہ ظاہر کر دیا جائے میں حسین سے، اسلام حسین سے ہے، تجدید اسلام حسین کرے گا، اسلام کا پرچم حسین لہرائے گا. ہر جگہ حضرت امام حسین نے حق و صداقت کے کیل گاڑ دیے. عزیزان محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں کربلا کا واقعہ ہو گیا ختم؟ نہیں، اس کے بعد بھی تو معاملات ہوئے ہیں. یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی وجہ تو پھر پورے عالم اسلام میں انقلاب پیدا ہو گیا. یہ تو کروانا تھا، اللہ کی مشیت تھی، اللہ نے بھی ہونے دیا، اللہ کی مرضی تھی. لیکن اس کے بعد اب کوئی مالک بن اشتر کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، مختار ثقفی پیدا ہوتا ہے، ایک ایک کا بدلہ لیا، اور اس کے بعد عالم یہ ہو گیا، ہر کوئی دعوے دار بن گیا کہ نہیں ہم اہل بیت کی حفاظت کریں گے، ہم اہل بیت کی حفاظت کریں گے. اب معلوم یہ ہو گیا کہ بات دراصل یہ تھی کہ یزید پلید کے زمانے میں وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے. بھائی بظاہر تو وہ بھی مسلمان تھے، چھپے ہوئے کافر تو تھے. وہ اس زمانے میں بھی قاضی حضرات تھے، ججز تھے، شریعت محمدی کا نفاذ تھا، لیکن کن پہ تھا؟ غریبوں پہ تھا، مسکینوں پہ تھا. جو بھی درے لگانا ہے، سزا لگانا ہے، وہ غریب مسلمانوں کے لیے تھا. جو عمرا تھے، اس کے دربار کے لوگ تھے، ان کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا. اب یزید یہ چاہتا تھا کہ شریعت کو اپنی طبیعت میں تبدیل کر دے، شریعت کو اپنی طبیعت، اپنی مرضی میں تبدیل کر دے. عالم کیا تھا؟ پہلے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کار مسلمانوں کا رہا ہے کہ جمعے کا خطبہ وہی بیان کرے، پنجگانہ نواز وہی سینٹر کے اندر پڑھاتا تھا. جو سب سے بڑا مرکز جامع مسجد ہوتی تھی، اس میں امیر ہی نماز پڑھاتا تھا، اور ہر علاقے کا جو گورنر ہوتا تھا وہ اپنے اپنے جگہوں پہ نمازیں پڑھاتے تھے. لیکن یہ نماز تو پڑھاتے تھے، لیکن کیسی نماز پڑھاتے تھے؟ ہاتھ میں جام ہوتا تھا، شراب ہوتی تھی، اور نماز بھی پڑھاتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اگر یزید پلید کے سامنے مقابلے میں امام حسین کھڑے نہ ہوتے تو وہ اسلام کیسا اسلام ہم تک پہنچتا. عالم یہ تھا کہ بدکاری اور فحوش معاملات کو عام کر دیا گیا تھا اس کے درباریوں کے یہاں. جو گورنر ہوا کرتے تھے، خود یزید پلید ہر قسم کی گندگی کے اندر ملوث تھا، یعنی کائنات کی تمام تر بدترین صفات اس کے اندر موجود تھی، ہر قسم کی گندگی میں. اب نماز تو ہوتی، آپ اندازہ تو لگائیے، اگر شریعت کو اپنی طبیعت میں تبدیل کر دیا جاتا تو جمعوں کے اندر حال کیا ہوتا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ خطیب خطبہ تو دیتا، لیکن مصلی کے بعد شراب کا شیشہ بھی ہو سکتا. یزید یہی چاہتا تھا کہ وہ شریعت کو اپنی طبیعت کے ساتھ تبدیل کر دے، اور یہ امام حسین کو گوارا کہ دین جو میرے نانا جان نے اس کائنات کو دیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اب میری ہے. جب معلوم یہ ہوا کہ یزید پلید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیں، تو حضرت ابن زبیر انہوں نے کہا کہ میں راتوں رات مکہ شریف چلا جاتا ہوں، میں یہاں رہوں گا تو پھر یہ مجبور کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے بھی کہا کہ کر جاتا ہوں. لیکن حسین علی کے بیٹے تھے، حیدر کرار کے بیٹے تھے، کیا ایسے ہی چلے جاتے؟ حضرت امام حسین نے کہا نہیں، ہم مقابلہ کریں گے. کتنے لوگ ہیں؟ 72 ہیں، کوئی بات نہیں. لشکر جرار ہے، کوئی بات نہیں. حق و صداقت کی خاطر اپنی عقیدے میں اور اپنے اسٹینڈ میں چٹان بن کر حضرت امام حسین نکل پڑے.
اب حضرت امام حسین نے یہ جب معرکہ دیکھا اور جہاں میں نے عرض کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، عالم یہ تھا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین کے جگر کا ٹکڑا، وہ فرماتے ہیں کہ بابا جان مجھے موقع دیجئے کہ میں جام شہادت پیوں اور میں آگے بڑھوں اور کفار یہ منافقین جو ہیں، جو بدذات ہیں، جو بدروح ہیں، ان سے مقابلہ کروں آپ کی دفاع میں، حق کے دفاع میں، اسلام کی سربلندی کی خاطر۔ اب حضرت امام حسین نے اجازت فرمائی، اللہ اکبر، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ تیر آتا ہے اور آ کے آپ کے کلیجے میں چلا جاتا ہے۔ حضرت امام علی اکبر نے آواز دی، ابا جان آپ آئیے اور آ کر مجھے دیکھیے، میں نے جام شہادت پی لی۔ کون ہے؟ رسول پاک کی اولاد ہے۔ آپ دیکھیے یہ ذہنیت کو سمجھیے، یہ جو کہتے ہیں نا نبی 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 اور پھر آل نبی کا قتل انہی کے ہاتھوں ہوا۔ آپ کے باپ سے محبت کی باتیں کریں گے لیکن آپ کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ ذہنیت آپ سمجھ رہے ہیں، یزیدی ذہنیت، یہ منافقوں کی جو ذہنیت ہے کہ دعوے دار تو رہیں گے، اس کی عزت ہے اس کی عزت ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر آپ کی ذات سے خوف رہے گا۔ عزیزان اندازہ لگائیے کلیجے کے اندر جب تیر چلا گیا، آپ نے فرمایا بابا جان یہ تیر کو ذرا باہر نکال دینا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب تیر کو باہر نکالا تو صرف باہر تیر نہ نکلا بلکہ آپ کا دل بھی باہر آیا۔ یہ حسین کے سامنے یہ مصائب تھے، یہ پریشانیاں تھیں، حسین نے صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب تمام مسائل تمام آزمائشیں اس سے لے لی جائیں تو پھر اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین نے یہی آواز دی حضرت علی اکبر کے جنازے پہ، لاشے پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ عزیزان محترم، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب جب ان تمام معاملات سے گزر جائیں تو پھر انہی کے لیے کامیابی ہے، واولئک هم المہتدون، انہی کے لیے کامیابی ہے اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، صلوات ہے، سلام ہے ان کے اوپر۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین کا جائزہ ان آیات کریمہ کے ترازو کے اندر آپ کیجئے گا، کیا امام حسین کی شخصیت نکھر کے نہیں آ رہی ہے کہ تمام معاملات امام حسین کے اسی طریقے سے ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ اب یہاں پہ بھی مورخین نے بڑی پیاری بات فرمائی، مدد کیا لینا تھا، لیکن در حقیقت میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولنا تھا۔ اتنے بڑے لشکر جرار میں آواز ہوئے، ایک آیا اپنی سواری کو لے کے، حر، حضرت حر، جو کہ 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ پہلے ہی روک چکے تھے۔ اب آگے فرماتے ہیں اور ساتھیوں نے سمجھا کہ حر جا رہا ہے، بڑا ذہین ہے، چالاک ہے، امام حسین کو پھسلا کر یہاں پہ لائے گا۔ وہ جا کے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ کے نانا جان کو کہہ کے میری شفاعت فرما دینا، میں آپ کا سپاہی بن کے لڑنا چاہ رہا ہوں۔ کہتا سپاہی سوائے شہادت کے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، جان دینا ہے، ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جان دینا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے حق و صداقت کی خاطر۔ اور حسین نے کیا فرمایا، حر تیرا نام بھی آزاد ہے، تو جہنم سے بھی آزاد ہے۔ حسین کے ساتھیوں کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، جہنم سے آزادی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جہنم سے آزادی۔ آگے بڑھتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے، حضرت سیدنا علی اصغر ہیں، ننھے شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں، کائنات ان کے اوپر سے قربان، رسول پاک جانشین کے بیٹے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ پانی کی پیاس سے جب بلکنے لگے، پریشان ہوئے، باہر کو نکلے تو ایک دشمن، ایک بدبخت نے تیر چلا دیا اور آپ کے جسم پاک کے اندر وہ پیوست ہو گئے۔ چھوٹے ننھے منھے شہزادے، اللہ اکبر، حضرت امام قاسم سیدنا امام حسن کے صاحبزادے، انہوں نے پیشکش کی امام حسین کو کہ میں جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ضرورت نہیں، آپ ٹھہرو۔ تو اس کے اوپر باضابطہ اندر جا کے کہنے لگے کہ کیا میرے والد امام حسن اگر ہوتے تو مجھے
اپنے چچا جان کے دفاع کے اندر آگے آنے سے روکتے. اللہ اکبر. جب بہت آپ نے اصرار کیا تو آپ کو اجازت دی گئی شہادت. عزیزان محترم، آپ اس پس منظر کے اندر اگر امام حسین کو دیکھیں گے تو آپ کو حسین کی ذات سمجھ میں آئے گی کہ یہ قربانیاں ہونی ہی تھی، یہ کمزوری کی وجہ نہیں تھی، بلکہ دیکھیے اگر وہ قوی تھا، وہ طاقتور تھا، اگر یزید پلید طاقتور تھا تو حسین بھی کوئی کمزور نہیں تھے، حسین بھی بہت طاقتور تھے. اگر اب آپ اس نظریے سے دیکھیں تو آدم کی آدمیت بھی کربلا کے اندر موجود تھی، نوح کی شجاعت بھی کربلا میں موجود تھی، یوسف کا حسن بھی کربلا میں موجود تھا، حضرت موسیٰ کا جلال بھی کربلا میں موجود تھا، حضرت زکریا کی معصومیت بھی کربلا میں موجود تھی، حضرت الیاس کی محبت بھی کربلا میں موجود تھی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جمال بھی کربلا میں موجود تھا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال بھی کربلا میں موجود تھا. اور یہی تو کمال مصطفیٰ کا نام حسین ہے. حسین کوئی لاچار یا مجبور نہیں تھے، تمام طاقتیں تھیں ان کے ساتھ، لیکن راضی برضا تھا، خدا کی رضا کی خاطر قربانیاں دے رہے تھے. عزیزان محترم، مومن جو ہوتا ہے وہ بردبار ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، صاحب فراست ہونا چاہیے، بولے والے مٹھو بابا نہیں ہونا چاہیے. بہت معصوم اچھا لفظ ہے، معصوم سے مراد آج کل اس کا غلط مفہوم نکالا جا رہا ہے، لیکن بالکل نہ سمجھ ایسے نہیں. آپ کو پتہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل جو شخص تھا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، عشر مبشرہ، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو جنت کی بشارت دے دی تھی، عشر مبشرہ، فاتح ایران. اللہ اکبر. اور کیسی ذات، احد کے میدان میں کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، ہر جگہ سے تیر کھا رہے ہیں، رسول پاک کی حفاظت فرما رہے ہیں. دیکھیے آپ، اسلام ایسی پھیل گیا، رسول پاک کی تعلیمات ایسی پھیل گئی. رسول سے محبت ایسی کرنا ہے بابا، روحی فدا کا، جان فدا کا، جسمی فدا کا، مال فدا کا. مجھے پکڑ لے رہا ہوں، یہ کون سی محبت ہے؟ خالی الفاظ، خال ہی خال ہے، نکل رہی نہیں، خالی فدا کر دے رہا ہے، الفاظ ہی فدا ہے، کچھ فدا نہیں ہے. یہاں غلامان مصطفیٰ نے نہ صرف مال کیا بلکہ اپنے جانوں کے نذرانے دے دیے، اولادوں کے نذرانے دے دیے. حضرت سعد بن وقاص رسول پاک کا ہر طریقے سے دفاع کر رہے ہیں. عالم یہ ہوا، رسول پاک نے فرمایا ہے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اللہ، شان رسالت ہے نا، شان رسالت کو محفوظ کر رہے ہیں، پیغمبر کو محفوظ کر رہے ہیں، رسول معظم کو محفوظ کر رہے ہیں، ان کا اختیار ہے، جو چاہے سو بولے. اللہ اکبر. وہ سعد بن وقاص باپ ہے جنتی اور بیٹا ہے دوزخی، بیٹا ہے دوزخی، آپ کا بیٹا ہے، اور وہ یزید کے لشکر کا سپہ سالار. باپ ہے جنتی، بیٹا ہے دوزخی. حضرت سعد بن وقاص کا، اور وہ تو سرکار ہے، وہ تو صحابی رسول ہے، جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، لیکن بیٹا ایسا ملعون ہے کہ جب امام حسین پہ 72 تیر چلائے گئے تو جو سب سے پہلا تیر چلایا گیا وہ اسی نے چلایا، ابن سعد. اور پھر کیا کہا؟ جیسے تیر چلایا پلٹ کے بولا، اے یزیدیو، اے لوگو، یزید کے دربار میں گواہ بن جانا کہ حسین پہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا. آپ اندازہ تو لگائیے کہ جب شرم و حیا مٹ جاتی ہے، جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اور پھر وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بھی چہروں پہ داڑیاں ہیں، ان کے بھی امامے ہیں، ان کے بھی توپ اور جسموں پہ لمبے لمبے کرتے ہیں، تو اس سے بھٹک نہیں جانا. عزیزان محترم، اب اس کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرا. سیدنا امام حسین کو 72 زخم دے دیے گئے. بات کیا ہے؟ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو. آپ نے فرمایا بیعت میں نہیں کر سکتی، چونکہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے ظلم کے سامنے مفاہمت کر لینا، ظالم سے کمپرومائز کر لینا، اور حسین کا ظلم کے ساتھ کمپرومائز کر لینا. اب یہاں پہ رسول پاک نے جو فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا ثبوت کیسے حاصل ہوتا؟ کیونکہ حسین تو حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین.
کہ بنا لا الہ الا حسین یہ کیسے ثابت ہوتا، تو حسین نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ورنہ تو رہتی دنیا تک ایک مثال بن جاتی کہ ظلم سے کمپرومائز کر لیا جائے۔ سیدنا امام حسین نے کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی شہادت پیش فرما دی۔ اب اس کے بعد بھی ظالموں کا ظلم ٹھنڈا نہیں پڑا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نے نمازیں بھی ادا کی، سجدے کی حالت میں شہادت کو قبول فرمایا۔ اب اس کے بعد آپ عالم کو دیکھیے، امام حسین کے لاشے کے اوپر سے گھوڑوں کو باضابطہ لے جایا گیا، کچلا گیا۔ اس کے بعد اس پہ بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں بعض کہنے والے کہ نہیں یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا۔ آپ دیکھیے رسول پاک کے جانشین کے ساتھ یہ حال ہو رہا۔ اب خیموں میں کون موجود ہے؟ سرکار کی بیوی زینب ہے، شجاعت کی نشانی خواتین کے لیے سرکار کی شہر بانو ہے، حضرت بی بی سکینہ ہے، بی بی زینب ہے، 14 سال کے سیدنا امام زین العابدین ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا، خیموں کو جلا دیا گیا۔ بات کیا ہے؟ ظلم کے سامنے جھک جاؤ۔ جو اسلام کی شریعت کو طبیعت میں یزید تبدیل کرنا چاہتا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اگر اہل بیت راضی ہو جائے گی تو یزید حقیقت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر یزید کے سامنے اہل بیت راضی نہ ہو اور اپنی قربانیاں بھی نہ دے تو قربانیوں کے باوجود بھی وہ فتح یاب ہے۔ اور وہی تو معاملہ ہے، وہی تو معاملہ ہے۔ حضرت امام حسین اور آپ کی جماعت نے قربانی دے کے نمازوں کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، مسلمانوں کے روزوں کو بچا لیا، مسلمانوں کے تقوی اور زہد کو بچا لیا، اسلام کی شناخت کو بچا لیا۔ یہ تو حضرت امام حسین نے کیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت صرف شہادت نہیں ہے بلکہ اسلام کی حفاظت حضرت امام حسین کی شہادت کے ذریعے ہوئی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسی قوم کو پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہر طریقے کی قربانی اس کی رضا کی خاطر دی جاتی ہے، اور اس کی زندہ مثال حضرت امام حسین اور اہل بیت کو بنا دیا۔ خیموں کو جلا دیا گیا، سرکار نے بی بی زینب کے سر مبارکہ سے چادر کو چھین لیا گیا۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ ریت کے اوپر شہزادیوں کو لٹا دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا شہر بانو کون تھی؟ بادشاہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت امام نے حسین کی زوج مبارکہ سرکار نے کون تھی؟ آپ اندازہ تو لگائیے، شہزادی تھی، وہ پرنسس تھی، وہ امام حسین سے بہائی گئی، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ اور پھر یہ اہل بیت اطہار کیسے نفوس قدسیہ۔ اب معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے اوپر اچھائی بھی آتی ہے، کبھی کبھی غمی بھی آتی ہے، لیکن ہر حالت میں راضی برضا رہنا، پریشان نہیں ہونا، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اب اس کے بعد انہوں نے یزیدیوں نے ایک میٹنگ کی، کہا اب تمام وہ رسائے نبی کو تو ہم نے مار ڈالا، ختم کر دیا، اب جو بچے کچے ہیں، خواتین ہیں اور ایک امام زین العابدین ہیں، اگر ان کو بھی بھوکا پیاسا 3 دن سے رکھا ہوا ہے، اگر اب کھانا ان کو نہ دیں تو ہمیں خدشہ یہ ہو رہا ہے کہ کہیں آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر نہ برسا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ پانی کا انتظام اور کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اب رات کے اندھیرے میں اپنی خواتین کو تیار کیا اور ان ظالموں نے ان کی جو مظلومہ خواتین تھی ان کو تیار کیا اور تیار کر کے کہا کہ وہ بیویوں کی طرف جانا ہے کھانا اور پانی لے کے۔ جب جاتے ہیں سرکاریاں وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، بی بی زینب نے جیسا یہ محسوس کیا کہ سائے آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت امام علی کی فقار کو اٹھا لیتی ہیں۔ اللہ، اب دیکھیے اگر بیٹیاں بھی ہو تو انہی کا صدقہ لے کر بنے۔ بی بی زینب کیسی بڑی شجاعت، کیسی شجاعت کی نشانی، وہ اٹھ کھڑے ہوتی ہیں ذوالفقار لے کے، کہتی ہیں اس حالت کے اندر بھی میں اہل بیت کی دفاع کے لیے میں زینب کافی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی لخت جگر ہوں۔ اب وہ خواتین تھی، انہوں نے کہا بی بی ہم وہ ظالموں کی مظلومہ خواتین ہیں، ہم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، ہمارا دل بھی کلیجہ بھی چھنی چھنی ہے ان معاملات سے، بی بی ہم آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر کے آئے ہیں اور پانی لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب نے جیسے فرات کے پانی کو دیکھا، اس نے کہا بد نصیب ہے فرات، بد نصیب ہے تو امام حسین کے لبوں تک پہنچ نہیں سکتا۔ کہا حسین
پانی کے لیے ترس گئے، نہیں، فرات ترس رہا تھا امام حسین تک پہنچنے کے لیے. بلکہ ارشاد فرماتی ہیں، تاریخ میں آتا ہے، تو بدنصیب ہے، بدقسمت ہے فرات، اگر تو امام حسین کے لبوں تک پہنچ جاتا تو جیسے زمزم کو تبرک سمجھ کے پوری کائنات کے اندر مسلمان لے جاتے ہیں، اے فرات تیرے پانی کا بھی تبرک اسی طریقے سے تقسیم ہو آ جاتا. لیکن تو بدنصیب ہے، تجھے وہ موقع میسر نہ ہوا. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پانی کی. تو اسی مظلومہ خواتین کے اندر ایک بی بی اٹھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یا سیدتنا فاطمہ، آپ خدا را پانی پی لیجیے. میں اس کرب و بلا کے سب سے پہلے شہید کی بیوی ہوں، میں حر کی بیوی ہوں، میں سب سے پہلے شہید کی بیوی ہوں. اگر آپ پانی پی لیں گی تو میں اپنے شوہر کی شہادت کا غم بھول جاؤں گا. آپ پانی پی لیجیے. بی بی زینب ارشاد فرماتی ہیں، کیسی حیدر کرار کی شہزادی تھی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کئی موقع اللہ دے گا تو اس پہ بات کرنا ہے. بی بی زینب کا جو کردار ہے پوسٹ کربلا، شام غریبہ سے جو شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو بی بی زینب نے کربلا کے بعد اہل بیت کو سنبھالا ہے وہ بی بی زینب ہے. اسی لیے کہتے ہیں خواتین کو بھی ہمارے یہاں معمولی مت سمجھو. ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ یقین مانیں اگر وہ ان کا صدقہ حاصل کر لے تو پھر کائنات کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ہر معاملے میں بی بی زینب مقابلہ کر رہی ہے. یزید کے دربار میں جو ان کا مکالمہ ہے، جو کنورسیشن ہے، اللہ اکبر، وہ سننے کے قابل ہے، دیکھنے کے قابل ہے، عمل کرنے کے قابل ہے. بی بی زینب ویسا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. اب پورے قبیلے کو بی بی زینب لیڈ کر رہی ہے. علی کی بیٹی بی فاطمہ الزہرا کی شہزادی. اب آپ نے فرمایا، میں جب بہت اصرار کیا انہوں نے تو کہا دراصل بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے پیتے ہیں پانی. تو آپ نے سرکار سیدنا امام حسین کی صاحبزادی کو اٹھایا، ننھی ننھی شہزادی کو اٹھایا، نیند میں سے جھنجھوڑ کر اٹھایا، اٹھا کر کہنے لگی کہ بیٹا پانی پی لو. وہ آپ جیسے اٹھتی ہیں، اٹھتے ہی اپنی پھوپھی جان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو بابا جان کے ساتھ جنت کی سیر کر رہی تھی، آپ نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ تو آپ نے فرمایا بی بی آپ پانی پی لیجیے. تو کہا پھوپھی جان آپ بڑے ہیں، آپ پہلے پیتے. آپ نے فرمایا نہیں، چھوٹے پہلے پیتے ہیں. اب حضرت سرکار سیدنا امام حسین کی شہزادی جو کم سن ہے، آپ نے بی بی سکینہ، وہ جیسے اس بات کو سنتی ہیں کہ چھوٹے پہلے پانی پیتے ہیں تو آپ اس پانی کے گھڑے کو لے جاتی ہیں، لے لیتی ہیں، ہاتھ میں تھامتی ہیں اور مقتل کی طرف دوڑتی ہیں، مقتل کی طرف، گنج شہیدہ کی طرف دوڑ لگاتی ہیں. اللہ اکبر. اب ان کے پیچھے پیچھے بی بی زینب دوڑ رہی ہے کہ کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی کہ بی بی سکینہ اس طریقے سے دوڑ لگا رہی ہے مقتل کی طرف، گنج شہیدہ کی طرف، میدان میں جہاں سارے لاشیں بچھے ہوئے ہیں وہاں جا رہی ہے بی بی زینب پیچھے پیچھے. جب جاتی ہیں تو بی بی سکینہ ان لاشوں کے اندر کھریدتی ہیں، ٹٹولتی ہیں، کوشش کرتی ہیں. اللہ اکبر. کچھ دیر کے بعد دیکھتی ہیں کہ ننھے منھے شہزادے سرکار سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے شہزادے امام حسین کے، پھٹا ہوا سر لے کر وہ نمودار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بی بی سکینہ نے فرمایا اے اصغر، پھوپھی جان نے کہا ہے کہ چھوٹے پہلے پانی پیتے ہیں، میں تیرے لیے پانی لائی. اب اس غم کا اندازہ تو لگائیے، اس تکلیف کا اندازہ تو لگائیے، یہ مصائب اور پریشانیوں کا اندازہ تو لگائیے. پھر اگر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت نے کیا کیا یا اہل بیت کی کیا شان ہے، ارے خدا کی قسم، اہل بیت نہ ہوتے تو کیا اسلام اس شکل میں ہمارے تک پہنچ سکتا تھا؟ اور جو اہل بیت کی نہ صرف مرد لوگوں نے بلکہ اہل بیت کی خواتین نے بھی جو قربانیاں دی. عزیزان محترم، اب اس پہ بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے. سواریوں کے اوپر شہزادیوں کو لیا جا رہا ہے، دربار کے اندر مکالمہ کیا جا رہا ہے. بی بی سکینہ کو یزید کے لشکر میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بچی دے دو. آپ اندازہ جرت کا عالم دیکھیے. اللہ اکبر. بہرحال بی بی زینب نے دفاع فرمایا اور ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. جب بی بی سکینہ اپنی جان سے لپٹ گئی، آپ نے فرمایا ہرگز ہرگز تو ایسا نہیں کر سکتا. کہا نہیں میں کر سکتا ہوں. کہاں اگر میرے نانا کے دین سے تو پھر گیا ہے تو پھر جو چاہے سو کر، کیونکہ یہ چھپے ہوئے کافر تھے، ظاہر تو نہیں کر سکتے تھے. تو پھر سرکار کی بی بی زینب کی وجہ سے یہ تمام کے لیے وہ ڈھال بن گئی. خود حضرت امام زین العابدین کے لیے وہ ڈھال بن گئی.
عزیزان محترم، عجب ہے داستان کربلا. بہرحال ایک طویل سلسلہ ہے، اور پوسٹ کربلا جو واقعات نمودار ہوئے، اور اس کے بعد جیسا ماضی میں بھی شاید کبھی 4-5 سال قبل میں نے عرض کیا تھا، ایک ایجنڈا تھا اہل بیت اطہار کو مین سٹریم سے پوشیدہ رکھنے کا، اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے. یہ جو بنو امیہ کا چھوکرا یزید پلید جو تھا، اس نے ایک ایسا شریعت رچا تھا، اور بنو امیہ میں سے مروان نے، اور پھر اس کے بعد بنو عباس آئے اہل بیت کا نام لے کے، لیکن ان سے آگے بڑھ گئے جرائم کے اندر، ظلم کے اندر، اور اتنے مظالم انہوں نے ڈھائے ان کے اوپر. معاملہ یہ تھا کہ کئی صدیوں تک علی نام نہیں رکھا جا سکتا تھا، حسن نام نہیں رکھا جا سکتا تھا، حسین نام نہیں رکھا جا سکتا تھا، عباس نام نہیں رکھا جا سکتا تھا، جعفر نام نہیں رکھا جا سکتا تھا. عزیزان محترم، آپ اندازہ تو لگائیے، کچھ کم اہل بیت کی قربانیاں ہیں، صرف کس لیے کہ وہ دین کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت کو، یعنی مسلم پرسنل لا کے اندر کسی قسم کے انٹرفیئرنس کو وہ برداشت نہیں کرتے. اور وہ جیسے مسلم پرسنل لا کے اندر کوئی انٹرفیئرنس کرتا، وہ اٹھ کھڑے ہوتے، اور وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہی یہ سب کی حکومتیں ہل جاتی، پریشان ہو جاتی. وہ رہتے تھے تو بڑے مسکین انداز میں جھوپڑوں کے اندر، لیکن جب وہ میدان میں آ جاتے تو قوم ان کے ساتھ ہو جاتی. یہ بادشاہان وقت کو یہ پریشانی تھی. عزیزان محترم، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے تو یہی ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، سب ائمہ اہل بیت سے ہوتے ہیں. خود سلسلہ نقشبندیہ بھی امام جعفر سے مل جاتا ہے. جتنی روحانیت کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے انہی ائمہ. کتنا کوشش کریں یہ لوگ سپریس کرنے کی، کتنا کوشش کریں نام نہیں رکھنے کی، لیکن جیسے ان کا ظلم ختم ہوا، تمام محدثین ٹوٹ پڑے. ٹوٹ پڑنا جس کو کہتے ہیں، سرکار کی غلامی کی وجہ ڈھونڈ کے وہ روایات لائے، ان کی شان، ان کے فضائل کے تمام معاملات کو لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ، اہل بیت کی محبت میں مار. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میں تمہیں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک میری اہل بیت. اور یہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملاقات کریں گے، تب تک یہ علیحدہ نہیں ہوں گے. عزیزان محترم، اہل بیت کی یہ شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل بیت کبھی قرآن کی تعلیمات سے، قرآن سے جدا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن کی تعلیمات پر رکھے، اور ہمیشہ ہمیں اہل بیت کے غلاموں کے اندر زندہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین کی صحیح پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.